أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. قرآن حکیم کے سورہ مبارک احزاب کے آخری رکوع کے چند جملے مسلسل آپ حضرات کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، اور ان جملوں کی روشنی میں ولایت غدیر سے ولایت فقیہ تک اس عنوان پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اسلوب گفتگو مدرسے میں ہوتا ہے، جو انداز بحث اکیڈمی میں ہوتا ہے، وہی انداز بحث اور وہی اسلوب گفتگو مجلسوں میں نہیں ہوتا۔ مجلس کا اپنا ہی ایک خاص رنگ ہوتا ہے۔ تو جتنے جہاد اور جوانب اس عنوان سے متعلق ممکن ہیں، وہ سب کے سب تو یہاں پر عملاً پیش نہیں کیے جا سکتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کا ذہن اور ضمیر بیدار ہے، تو پھر یہ موضوع کم از کم آپ کے لیے دشوار نہیں ہے۔ آپ کا تو خمیر ہی آب ولایت سے اٹھا۔ ولایت اہل بیت، ولایت غدیر۔ ولایت غدیر ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے اس خاکنائے دہر میں ولایت الہیہ کی۔ کل بھی میں نے جملہ عرض کیا تھا، اور آج بھی مکرر عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ کوئی جوش خطابت میں نہیں کہہ دیا ہے میں نے۔ یہ جملہ
پیغمبر اکرم صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے کہ جو علی کی ولایت کا انکار کرے اور جو علی کی ولایت میں شبہ کرے، جو علی کی ولایت میں شک کرے، وہ گویا توحید کا منکر ہے، توحید میں شبہ کرنے والا ہے، توحید میں شرک پیدا کرنے والا ہے۔ اور یہ مضمون ہے روایت، یہ مضمون کسی ایک دو حدیث میں نہیں آیا ہے، بلکہ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں علمی اعتبار سے کہ یہ مضمون تقریباً تواتر معنوی رکھتا ہے۔ اور اگر انسان دیکھیے، بہت سے حضرات ہیں کہ جیسے ہی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ اللهم صل على محمد وآل محمد کے تعلق سے ولایت کی بحث شروع ہوتی ہے تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک تعصب پیدا ہو جاتا ہے، وہ نہیں سننا چاہتے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل، مناقب، معجزات نہیں سننا چاہتے، بالکل ویسے ہی معجزات انہی مخالفین متعصبین نواصب نے اپنے بزرگوں کے لیے نقل کیے ہیں۔ کرامتیں یعنی وہ ابن تیمیہ جو اہل بیت کے تمام فضائل کے تقریباً منکر ہیں اور امیر المومنین علیہ السلام سے ایک خاص عداوت ہے انہیں، اور وہ فضائل و معجزات و کرامات کا انکار کرتے ہیں، خود ان کے تعلق سے ان لوگوں نے کیا کیا کرامتیں نقل فرمائی ہیں کتابوں میں دیکھ لیجیے۔ تو اگر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد کی ولایت کے خصوصی مسئلے کی بات آپ سامنے نہ رکھیں اور ایک عمومی بات رکھیں، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ، توجہ رکھیے گا، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ شریعت کا، دین کا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کا انکار کرنا، کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ بڑے بڑے مسائل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کوئی بہت ہی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کا انکار کرنا۔ فقہا کیا فرماتے ہیں، محدثین کیا فرماتے ہیں؟ کیا یہ کفر اور شرک کی منزلت میں نہیں ہے؟ ایک وقت یہ ہے کہ انسان نہیں جانتا کہ یہ حکم خدا ہے اور نافرمانی کرتا ہے، ایک وقت یہ جانتے ہوئے، شرط میں لگا رہا ہوں، جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر بھی انکار کرنا، دل و زبان سے انکار کرنا تو کفر ہے ہی ہے، صراحتاً کفر ہے۔ دل و جان سے قبول کرتے ہوئے عملاً نہ کر پانا وہ گناہ ہے، وہی ہے گناہ، وہی ہے عصیان۔ لیکن عملاً نہ کرنا، نہ کر پانا، نہ کر سکنا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور دل سے قبول نہ کرنا جانتے ہوئے کہ خدا کی طرف سے ہے، کوئی چھوٹا سا مسئلہ، چھوٹا سا مسئلہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے اور اسے رد کرنا شرک ہے، کفر ہے۔ بھائی توحید و شرک کا معیار تو یہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جہاں قرآن مجید نے صراحتاً اور احادیث متواترہ، احادیث مستفیضہ، احادیث کثیرہ نے ریا کو شرک کہا ہے یا نہیں؟ ریا یعنی دکھاوا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز مسجد میں پڑھتے ہیں باجماعت، اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر باجماعت ہمیشہ پابندی سے شریک ہونے میں ایک جذبہ یہ بھی کار فرما ہو جائے
کہ تاکہ معاشرے میں میری عزت رہے، میری پہچان رہے کہ یہ بہت بڑا مومن ہے، اس سے کبھی جماعت چھوٹتی نہیں ہے۔ شرک شرک۔ نماز پڑھنے کے دوران قرأت، آپ صحیح قرأت کے ساتھ نماز پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہی قرأت بلند آواز سے اگر آپ کریں اور دوسروں کو سنانے کی غرض سے کہ وہ آپ کو داد دیں، تحسین کریں، آپ کی تعریف کریں، کیا اچھی قرأت ہے۔ شرک، نماز گئی، باطل۔ واضح ہے؟ ریا شرک ہے، چھوٹے سے چھوٹا کوئی مسئلہ یہ جانتے ہوئے کہ خدا کی طرف سے ہے اور پھر اس کا انکار کرنا شرک ہے۔ اگر چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی ایسا ہے تو پھر ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جس کو اس عظیم الشان طریقے سے پروردگار عالم نے حکم فرمایا ہے اپنے نبی کو کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو گویا رسالت ہی نہیں پہنچائی۔ سبحان اللہ، پھر اس کا اگر انکار کرے کوئی تو کفر نہیں ہوگا۔ اس میں شبہ پیدا کرے تو توحید میں شبہ کے مترادف نہیں ہے۔ اس میں اگر شک کرے تو گویا توحید الہی میں شک کے مترادف نہیں ہے۔ یوں بھی ہے اور حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لیکن یہ یاد رکھیے، میں نے کل جو گزارش کی تھی اور مکرر آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس ولایت سے مراد، اس ولایت کا دار و مدار صرف زبانی اقرار پر نہیں، اگر دل میں یقین ہے اور زبان سے اعتراف ہے تو یہ اعتراف کام آئے گا، لیکن اصل دار و مدار عمل پر ہے۔ عمل عمل اور عمل۔ یہ اور بات ہے کہ جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں تو یہ میں عرض کر چکا ہوں، غالباً یہ جملہ آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوگا کہ تقویٰ کی جو تعریف میں نے پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ علم کی روشنی میں عشق کے جذبے کے ساتھ عمل کا نام ہے تقویٰ۔ سبحان اللہ، کاش یہ محفوظ رہ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ڈکشنریاں نہ کھنگالیے گا تقوی کے کیا معنی۔ علم کی روشنی میں عشق کے جذبے کے ساتھ عمل کا نام ہے تقویٰ۔ بغیر علم کی روشنی کے تو عمل وجود ہی میں نہیں آ سکتا۔ یہ بھی جملہ میں بار بار کہہ چکا ہوں، مگر کیا کہوں کہ یہ عرض کرنے کی بات ہے بار بار، کیونکہ ذہنوں سے غائب ہو جاتے ہیں مطالب، کہ اگر علم کے بغیر آپ کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو وہ عبث ہے، عمل نہیں۔ عمل اور عبث میں زمین آسمان کا فرق ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ علم نہیں ہے، میں کیا عرض کروں، اب ایسے ہی بچوں کو یاد رہ جانے والی مثالیں دے دوں اس وقت۔ یہ میں امام بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور مجلس پڑھ رہا ہوں اور مجھے کچھ بھی نہیں آتا کہ یہ ریکارڈنگ کیسے ہوتی ہے اور کیمرہ کیسے کام کرتا ہے اور یہ زومنگ کا کیا طریقہ ہے۔ میں پرانے طریقے سے پڑھ لکھ کے مدرسے سے فارغ ہوا، حوزے سے فارغ ہوا، مجھے یہ ٹیکنیکل چیزیں نہیں معلوم۔ آج کل کے نوجوان بچے خوبی سے اچھی طرح کرتے ہیں۔ اب میں بغیر سیکھے ہوئے یہ کام کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں تو عمل وجود میں آئے گا یا عبث؟ وقت ضائع ہوگا، محنت ضائع ہوگی، ہو سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں بھی خراب ہو جائیں، کمپیوٹر بھی خراب ہو جائے، کیمرہ بھی خراب ہو جائے، پتہ نہیں میں کیا کر بیٹھوں۔ غور فرمایا؟ یا یہ ماشاءاللہ روشنی ہے، میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ نہ پڑھی تھیوریٹیکلی نہ پریکٹیکلی کبھی پریکٹس کی، اب کہیں کوئی چیز خراب ہو جائے، بغیر سیکھے ہوئے، بغیر جانے ہوئے میں اور بنانے کے لیے کھڑا ہو جاؤں، تو بنانے کے بجائے کیا کروں گا؟ بگاڑ ہی دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا کچھ ہو جائے کہ بہت زیادہ بہت بڑا نقصان ہو جائے، بجلی کے تار ایک دوسرے سے اس طرح ٹکرا جائیں، اس طرح ہو جائے گا، آگ لگ جائے، کچھ ہو جائے، معلوم ہے جو کام پہلے 10 پاؤنڈ میں ہو سکتا تھا اب اس میں ہزاروں پاؤنڈ لگ رہے ہیں۔
تو جو میں کر رہا تھا یہ عمل تھا یا عبث؟ اللہ کے یہاں عمل مطلوب ہے، عبث مطلوب نہیں ہے۔ اجمالاً آپ نے یقین پیدا کر کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واشہد ان علیٰ ولی اللہ۔ ایک صلوات اس پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کلمہ پڑھ لیا اور بس اس کے بعد دین کے بارے میں کچھ سوچا نہ سمجھا نہ سیکھا، اور کام کر رہے ہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں بغیر سیکھے ہوئے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، روزمرہ کی زندگی ہو، بغیر احکام سیکھے ہوئے عمل کرنا کار عبث ہے۔ یہ یاد رکھیں۔ تو تقوی اور عمل کی بنیاد بھی کس چیز پر ہے؟ علم پر۔ علم کے بغیر عمل وجود میں نہیں آ سکتا۔ یہاں ٹھہر کے ایک بات اور عرض کر دوں کہ علم اور عمل کا ایک خاص رشتہ ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ثقلین کی تعریف کی ہے نا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو گراں بہا نفیس عظیم دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، ایک میری عطرت، میرے اہل بیت۔ اور اس حدیث میں فرمایا کیا ہے؟ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یعنی کتاب اور عطرت یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ بالکل اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ارشاد ہے، اور مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ارشاد ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرمایا ہے کہ العلم مقرون بالعمل، نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، دوسرے مجموعہ میں بھی موجود ہے، العلم مقرون بالعمل۔ اس کا ترجمہ میں اپنے انداز میں یہ کروں کہ علم اور عمل دو جڑواں حقیقتیں ہیں۔ العلم مقرون بالعمل، لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ علم عمل سے وابستہ ہے۔ العلم مقرون بالعمل، علم اور عمل دو جڑواں حقیقتیں ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ فمن علم عمل، تو جو بھی علم حاصل کرے گا وہ عمل کرے گا۔ والعلم یہتف بالعمل، اور علم عمل کو آواز دیتا ہے۔ فإن أجاب وإلا ارتحل عنه، اگر علم کی آواز پر عمل وجود میں آ گیا تو علم بھی وہاں ٹھہرتا ہے۔ وإلا ارتحل عنه، ورنہ اگر وجود میں نہیں آیا، عمل اگر وجود میں نہیں آیا، علم کے تقاضے پر عمل وجود میں نہیں آیا، علم کے تقاضے پر عمل وجود میں نہیں آیا تو علم بھی وہاں سے فرار کر جاتا ہے، علم پھر ٹھہرتا نہیں ہے۔ اس دلاویز ارشاد نبوی اور ارشاد مرتضوی کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ کہ علم اور عمل جڑواں حقیقتیں ہیں۔ اور ثقلین کی مثال جو میں نے دی وہ بھی یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ قرآن ہے بمنزلہ علم، عطرت مصطفیٰ ہے بمنزلہ عمل، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا۔ نہ عطرت قرآن سے جدا ہو سکتی ہے، نہ قرآن عطرت سے جدا ہو سکتا ہے۔ یہ علم اور عمل کا وجودی رشتہ ہے، یاد رکھیں، یہ علم و عمل کا وجودی رشتہ ہے۔ تو اگر علم ہوگا ہی نہیں سرے سے تو وہاں عمل وجود میں نہیں آ سکتا۔ وہ عمل جو منظور الہی ہے، وہ عمل جو مطلوب شریعت ہے، وہ عمل جو محبوب فطرت ہے، وہ عمل جو اس دار فنا میں باقی رہنے والا ہے، وہ عمل جو اس دار فنا میں بقا آشنا حقیقت کے طور پر ہے، وہ صرف علم اور عمل ساتھ میں ہوگا تو وہ عمل وجود میں آئے گا، ورنہ عمل وجود میں
نہیں آ سکتا. ایک صلوات پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو علم بہرحال عمل کرنے کے لیے بھی علم سیکھنا ہوگا. اور ویسے بھی قرآن نے، رسول نے، ائمہ اطہار نے بار بار توجہ دلائی ہے علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. میں اب کی پہلی محرم سے لے کر مسلسل تقریباً اکثر مجالس میں یاد دہانی کرا رہا ہوں. جہاں تک بھی میری آواز نہیں آواز پہنچ رہی ہے، جہاں بھی آپ جس حال میں بھی ہوں، یہ عہد کر لیں، خود چاہے فاقہ کرنا پڑے فاقہ کریں، مگر اولاد کو اچھی تعلیم ضرور دیں. اور تعلیم بھی بہترین تعلیم، آج کے جدید سائنسی علوم کی تعلیم، جدید سائنسی علوم کی تعلیم. دینی تعلیم فروغ پاتی ہے، پاتی رہے گی انشاءاللہ. جن بچوں میں سچا جذبہ، جن والدین میں سچا جذبہ علم دین حاصل کرنے کا ہو، وہ علم دین حاصل کریں اور اپنے بچوں کو علم دین کے لیے بھیجیں. لیکن اگر سچا جذبہ بچوں میں علم دین حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے تو انہیں پش نہ کریں، انہیں بھیجیں نہیں، زبردستی نہ بھیجیں. جسے بہت سادہ زبان میں کہہ سکتا ہوں، جبر نہ کریں ان پر. لیکن احکام الہیہ کا علم حاصل کرنے کے لیے ضرور جبر کریں. واجب اور حرام کا علم حاصل کرنے کے لیے جبر کریں، یہ لازمی ہے. بغیر احکام کا علم حاصل کیے ہوئے صحیح عمل وجود میں نہیں آ سکتا. اور اس کے علاوہ یعنی جو مقدار واجب ہے، جو واجبات ہیں ہمارے، واجبات کا علم حاصل کرنا واجب ہے. اور واجبات کا علم جس کے پاس ہو، دوسروں کو تعلیم دینا بھی واجب ہے. اور اس واجب کی تعلیم پر اجرت لینا حرام ہے. مشہور قول یہی ہے، اس میں جو لوگ منہ شگافیاں کرتے رہتے ہیں وہ منہ شگافیاں کریں گے. ان کی منہ شگافیوں کا منہ بمنہ جواب میرے پاس موجود ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. واجبات کا علم، محرمات کا علم ضرور بچوں کو دیں، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، سب حسب مراتب. جس سن و سال کے بچے ہوں اسی سن و سال کی مناسبت سے جتنا علم انہیں ضروری ہے شریعت کا، وہ علم دیں. یہ والدین کا فریضہ ہے. ورنہ ولایت کا حق ادا نہیں ہوگا. یہ سب کس لیے؟ ولایت اہل بیت سے جڑے رہنے کا حق ادا نہیں ہوگا. نظام ولایت میں نے کہا ولایت کا نظام اصلاً عمل پہ دار و مدار. اس کے علاوہ واجبات کے علاوہ، فرائض کے علاوہ دنیاوی علوم، سائنس کے علوم، سائنس کے علوم وہی نسبت ہے جو میں عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں اور جب تک اب جیوں گا عرض کرتا رہوں گا کہ قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں. 6000 میں کتنی آیتیں آیات الاحکام کہلاتی ہیں؟ 300 سے 500 کے درمیان. واجبات و محرمات، نماز واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، غیبت حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، نکاح کے احکام یہ ہیں، تجارت کے احکام یہ ہیں، تجارت حلال ہے، ربا حرام ہے. یہ سب جو احکام سے متعلق آیتیں ہیں، یہ آیتیں 500. کل آیتیں کتنی ہیں قرآن مجید میں؟ 6000 سے زائد. یہ 6500 یا 6500 آیتیں. اس میں کتنی آیتیں ہیں جو زمین اور آسمان میں سیر کرنے اور زمین اور آسمان کی طرف توجہ کرنے اور زمین و آسمان و خلقت میں غور کرنے کے اوپر روشنی ڈالتی ہیں. اور صیغہ امر میں ہیں بہت سی آیتیں. یہ آیتیں تقاضا کرتی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو سائنس کی تعلیم دیں. سائنس کی تعلیم دیں گے تو یہ کائنات بھی تسخیر کریں گے اور اس کرۂ ارض کے حالات پر بھی آپ کی قدرت اتنی مستحکم ہو جائے گی کہ آپ ولایت کا حق ادا کر سکیں.
سبحان اللہ سبحان اور اللہ. آپ ولی آخر کا صحیح معنی میں استقبال کر سکیں گے. ایک صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب میں دو ایک باتیں، چونکہ آج غالباً کل آخری مجلس ہے تو آج کچھ عملی باتیں جسے کہتے ہیں 1 2 3 کر کے اس تربیت گاہ کی باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عملاً کیسے جڑے نظام ولایت سے. ولایت غدیر، وہی ولایت غدیر سے بات کر رہا ہوں. ولایت کے کیا معنی ہے؟ صرف قصیدے پڑھنا؟ قصیدے پڑھنے کا ثواب کم نہیں ہے، بہت ہے. مگر ایک اچھا کام کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے تمام کاموں سے معافی مل جائے گی. کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. بس یہ صرف قصیدے پڑھنا، صرف منقبت پڑھنا، صرف نوحے پڑھنا، صرف نوحے کہنا، صرف ذاکری کرنا، میں کچھ نہ کروں اور صرف میرا کام یہ ہو کہ فضائل و مصائب کا بیان کر رہا ہوں، تقریریں کر رہا ہوں پوری دنیا میں گھوم گھوم کر، اور زندگی کا کوئی کام نہیں، شریعت کا کوئی کام نہیں، میرا کس خانے میں شمار ہوگا؟ یہ ولایت کا حق ہے. ولایت کے یہ تقاضے نہیں ہیں. ولایت کے تقاضے کہیں زیادہ ہیں عملی اس دار دنیا میں. جب تک ہم اس دار دنیا کے بعد جو، اب یہ تو بحث اس دار دنیا کی ختم نہیں ہوتی تو دار دنیا کے بعد برزخ کی بات، اور برزخ کے بعد جو ہے یعنی عصر ظہور کی بات، اور عصر ظہور کے بعد کی جو دنیا ہے اس کے تقاضوں پر تو گفتگو ہی نہیں ہوتی ہمارے یہاں. حالانکہ روح کے، نفس کے کامل سے کامل تر ہونے کا سلسلہ وہاں بھی جاری رہتا ہے. نفس انسانی کے کمال کا سفر برزخ میں بھی جاری رہتا ہے، اور وہی وہاں بھی کمال کا سفر طے کر سکے گا جس کے ہاتھوں میں دامان ولایت اہل بیت. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے ہاتھوں میں دامان ولایت اہل بیت ہوگا، کوئی اور ولایت نہیں. اس دنیا میں آج امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل کی ولایت مطلقہ و ولایت کبریٰ سے جڑے رہنے کے عملی کیا اقدامات ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوال ذہن میں کبھی آیا آپ حضرات کے؟ قصیدہ خوانی اپنی جگہ، فضائل مناقب کا بیان اپنی جگہ، اس کے علاوہ عملاً کیا کرنا ہے، علمی اور عملی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ ولایت کا تقاضا یہ ہے ہم سے کہ ہم دین کا علم، اپنے دین کا علم سوائے محمد و آل محمد کے اور کسی سے حاصل نہ کریں. سبحان اللہ. ہم کسی اور سے جا کے نہیں پوچھیں گے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، ہم کسی اور سے جا کے نہیں پوچھیں گے واجب کیا ہے مکروہ کیا ہے. ولایت کے واجب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے دین کا ماخذ اور سرچشمہ صرف اور صرف اور صرف ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو قرار دیں. یہ پیشن بات ہے. اس طرح اور صرف شریعت کے احکام تک بات نہیں ہے. میں اس میں شرائط کچھ اور پڑھاتا ہوں، اور میں اپنی طرف سے کیا پڑھاؤں گا، یعنی مقام بیان میں عرض کر رہا ہوں دین کا ماخذ، شریعت کا ماخذ، اسی طرح طریقت کا ماخذ، اسی طرح حقیقت کا ماخذ. یہ تمام مآخذ، یہ تمام مصادر، یہ تمام سرچشمے صرف اور صرف سلسلہ ائمہ اہل بیت کو ہونا چاہیے. اور ہمارے اخلاق اور آداب کے مآخذ، ہماری زندگی میں قدریں کیا ہونی چاہیے، ہمارے اخلاق کا معیار کیا ہونا چاہیے. وہ اخلاق ہونا چاہیے جو مارکسزم نے تجویز کیا ہے، وہ اخلاق ہونا چاہیے ہمارا
جو کمیونزم نے تجویز کیا ہے، وہ اخلاق ہونا چاہیے جو بولشوازم نے تجویز کیا ہے، وہ اخلاق ہونا چاہیے جو کیپٹلزم نے تجویز کیا ہے. ہمارا اخلاقی نظام کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا اخلاقی نظام بھی وہی ہونا چاہیے جو محمد اور آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک اور صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عشق اور محبت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. جب ذکر مولا اور نام مولا زبان پر آتا ہے اور فضائل سامنے آتے ہیں تصور میں، تو طبیعت مانتی نہیں ہے. کل میں نے ذرا تیز آواز میں کچھ فضائل بیان کیے تو آج طبیعت بہت مزمحل ہو گئی. انشاءاللہ آپ حضرات کی صلوات پھر طاقت دے گی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو اب یہ ذہن عالی میں رہے کہ ولایت کا دار و مدار اصلاً عمل پر ہے، اور ولایت کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم اپنے دین پہلا مرضی میں دین کا ماخذ اہل بیت کو قرار دیں. اور اگر ہم نے ان کو قرار نہیں دیا تو بھی یہ بمنزلہ کفر و شرک ہے. بمنزلہ کفر و شرک ہے. ولایت غدیر اور ولایت اہل بیت سے لے کر ولایت فقیہ تک آ جائیے. ولایت فقیہ کی ضرورت کہاں پڑتی؟ ولایت فقیہ کی ضرورت اتنی بدیہی ہے، اتنی سامنے کی ہے کہ ہمیں آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آج ہمیں کس کی حکومت میں رہنا ہے. دنیا میں کہیں بھی رہیں ہم، اصلاً حقیقتاً ہم کس کی حکومت میں رہیں. دنیا کی جتنی حکومتیں ہیں، ہر حکومت میں رہتے ہوئے ہم اس حکومت کو نقصان نہ پہنچائیں، اس کے قوانین کا احترام کریں. یہ تقاضائے تقیہ ہے. اور تقاضائے حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے کو حکومت خدا میں رکھیں. سبحان اللہ. ہم کس کی حکومت میں جینا چاہتے ہیں؟ یہاں میں لندن میں ہوں اس وقت. کون صاحب ہیں یہاں کے پرائم منسٹر؟ بورس جانسن صاحب. تو کیا میں بورس جانسن صاحب کی حکومت میں ہوں اپنے وجود کے ساتھ؟ خود بورس جانسن صاحب بھی سامنے آ کے پوچھیں تو میں کہوں گا میں خدا کی حکومت میں جی رہا ہوں، آپ کی حکومت میں تھوڑی. سبحان اللہ. آپ انتظام سنبھالے میں اس ملک کا، ہم آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. تعاون نہیں توڑیں گے. وہ بھی تعاون اس وقت تک کریں گے جب تک کہ ہمارے احکام دین میں آپ خلل نہیں ہوتے. واہ واہ سبحان اللہ. جہاں آپ نے ہمیں خدا کے مقابلے میں کوئی ایسا حکم ماننے پہ مجبور کیا، وہاں یاد رکھیے ہم عزادار حسین ہیں. واہ واہ واہ. یہ جذبہ ہونا چاہیے. میرا تو ہے، مجھے نہیں معلوم حضرت کا جذبہ ہے. دنیا میں کہیں بھی رہوں، میں ہندوستان میں رہوں، امریکہ میں رہوں، لندن میں رہوں، ایران میں رہوں، عراق میں رہوں، حجاز میں رہوں، کہیں بھی رہوں، تقیہ کے اپنے حدود ہیں. تقیہ کے اپنے حدود ہیں اور ولایت کے اپنے تقاضے ہیں. تو ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دین کا سرچشمہ اہل بیت کو قرار دیں. اچھا، اب یہ جو سلیقہ ہے جینے کا، دیکھیں تقوی بھی ایک سلیقہ ہے جینے کا اور تقیہ بھی ایک سلیقہ ہے جینے کا. تقیہ ایک سلیقہ ہے جینے کا، اور تقوی اور تقیہ جو ہے یہ دونوں لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے یہ روٹ ورڈ ایک ہی ہے دونوں کا. تقوی اور تقیہ دونوں جو الفاظ ہیں اس کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، دو نہیں ہیں. یہ میں جملے کہہ چکا ہوں، پھر یاد دلا دوں آپ کو. تقوی نام ہے دین بچانے کا، تقیہ نام ہے دین دار کو بچانے کا. جب دیندار ہی نہیں رہ جائے گا تو دین کہاں رہے گا دنیا میں. تقوی نام ہے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، ایمان کو بچانا تقوی ہے، اور تقیہ ہے صاحب ایمان کو بچانا.
بچانا دونوں میں مفہوم بچانے کا ہے، بچاؤ، حفظان، حفاظت. تقویٰ یعنی اپنے آپ کو اپنے گناہوں کے نتیجے میں عذاب الہی سے بچاؤ. تقیہ دشمن کے حربے سے، دشمن کی ضرب سے، ضرب کاری سے اپنے آپ کو بچاؤ. تقیہ بچانا ہے، حفاظت. ڈیفینیشن کل تقیہ کی ہے بچاؤ، حفظان، حفاظت. تو تقیہ کے اپنے حدود ہیں، تقویٰ کے اپنے تقاضے ہیں، ولایت کے اپنے تقاضے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ورژن ہے، کوئی کرسچن ہو اور کوئی جو ہو، کوئی بھی بلیور ہو، وہ میرے ساتھ اتفاق کرے گا کہ بھئی یہ بتاؤ تم اللہ کی حکومت میں جینا چاہتے ہو یا غیر اللہ کی حکومت میں جینا چاہتے ہو، بشرطے کہ وہ بلیور ہو، بشرطے کہ وہ یقین رکھتا ہو، بشرطے کہ وہ خالق پر ایمان رکھتا ہو، فیتھ رکھتا ہو، بلیو رکھتا ہو. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے آپ حضرات وحشت زدہ ہو جائیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ نہیں ہو جائے گا، اللہ مددگار ہے اور مددگار رہے گا. صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. تقویٰ ایک وے آف لائف ہے، ایک سلیقہ ہے زندگی بسر کرنے کا کہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہونے پائیں. تقویٰ ایک ایسا سلیقہ ہے زندگی بسر کرنے کا کہ مکروہات میں دامن نہ الجھ جائے. اگر راستہ ایسا وسیع ہے، کبھی بھری برسات میں کیچڑ دلدل میں راستہ پیدل طے کرنے کا تجربہ ہے آپ کو؟ سبھی کو ہوگا، سبھی کو ہوگا. میں تو دیہاتوں میں بھی رہا ہوں، تو وہ جو کچی سڑکیں ہوتی ہیں ان پہ بھی گزرا ہوں. ذرا سا پانی ہوا اور وہاں کیچڑ پیدا ہو گئی، وہاں دامن سنبھال کے اس طرح گزرتا ہے آدمی کہ چھیٹ نہ پڑنے پائے، کپڑا گندا نہ ہونے پائے. راستہ بھی طے کرنا ہے، وہی راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اور اس طرح طے کرنا ہے کہ جسم اور لباس آلودہ نہ ہو جائے. بس اس پوری زندگی کو اسی احتیاط کے ساتھ گزارنے کا نام تقویٰ ہے. سبحان اللہ. دنیا گناہوں سے بھری پڑی ہے، آپ ایسے گزر جائیں کہ گناہ کا داغ لگنے نہ پائے، سبحان اللہ. معصیت نہ ہونے پائے، خدا کی نافرمانی نہ ہونے پائے. یہ ہے تقویٰ. اور تقیہ کیا ہے؟ یہاں سے وہاں تک راستے میں دشمن بکھرے ہوئے ہیں، آپ اس سلیقے سے گزر جائیے کہ دشمن کی نظر سے محفوظ رہیں اور اس کی ضرب کاری سے بچیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واضح ہوئی بات؟ تقویٰ اور تقیہ واضح ہوا. تو تقیہ ایک طرز زندگی ہے کہ دشمن کو برانگیختہ نہ کریں اپنے خلاف، پہچانوائیں نہ جا کے دشمن کو کہ ہاں میں ہوں. اس کے اپنے مواقع ہیں. کربلا جیسا میدان ہو تو پہچانوانا پڑتا ہے، صفین جیسا میدان ہو تو پہچانوانا پڑتا ہے، جمل جیسا میدان ہو تو پہچانوانا پڑتا ہے، بدر و احد ہو تو پہچانوانا پڑتا ہے. لیکن عام زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں نہیں پہچانوایا جا سکتا. واضح ہے؟ تو تقیہ کے اپنے تقاضے ہیں، تقویٰ کے اپنے تقاضے ہیں، ولایت کے اپنے تقاضے ہیں. ولایت کا پہلا تقاضا میں نے عرض کیا کہ ہمیں حکم جو کچھ لینا ہے وہ کہاں سے لینا ہے؟ ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے. اب دوسرا مرحلہ ہے، ائمہ اہل بیت علیہم السلام پردہ غیب میں ہیں، تو آج ائمہ کے احکام ہمیں کون بتائے گا؟ اور آج ائمہ کے احکام پر ہمیں عمل کون کرائے گا؟ واضح ہے. اور ہم سب سے پہلے تو یہاں مرحلہ عرض کر دوں، مطلب یہ کہ آپ حضرات بہت اچھی طرح سے یہ نقطہ سمجھ لیں کہ سب سے پہلے آپ کو طے کرنا ہے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں آج بھی، آج 21ویں صدی ہے، 21ویں صدی ہو، 22ویں صدی ہو، 23ویں صدی ہو، کوئی بھی صدی ہے، ہمیں اور آپ کو عمل کس کے ترجیح کسے دیں گے؟ آپ عمل کس پر کرنا ہے؟ حکم خدا اور رسول و امام پر یا کسی اور کے حکم پر؟ پہلے فیصلہ یہ کر لیں. اور یہ بھی کس حد تک زندگی کو خانوں میں نہ بانٹیں
یعنی یہ کہ مسجد میں جائیں گے تو اللہ اور رسول و امام کے حکم پہ عمل کریں گے، اور گھر میں رہیں گے تو اللہ اور رسول اور امام کے حکم کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے خدا نہ خواستہ. یہ بھی شرک ہے، یہ بھی فسق ہے. اصل زندگی صرف مسجد کی زندگی نہیں، گھر ہی کی زندگی ہوتی ہے. اس اصل زندگی کو پاک و پاکیزہ و طاہر و مطہر و نورانی و بلند بنانے کی ضرورت ہے. مسجد کو گھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کو مسجد بنانے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. اور محمد والے محمد باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس طرح کے جملوں پہ بھی نعرے بھیجتے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مسجد کو گھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کو مسجد بنانے کی ضرورت ہے. گھر کو مسجد بنانے کے معنی کیا ہے؟ کہ وہاں بھی حکم خدا، حکم رسول اور حکم امام نافذ ہو. یہ کس کا تقاضا ہے؟ تقاضا ہے ولایت. تقاضا ہے ولایت. ولایت نام ہے خدا پرستی کا. اور خدا پرستی اور ولایت کے مقابلے میں جو چیز پائی جاتی ہے انسان میں وہ ہے نفس پرستی. نفس پرستی. تو نفس پرستی سے بچنا ضروری ہے. اور یاد رکھیے نفس پرستی سے بچنا ضروری ہے. نفس پرستی نہیں بچیں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو صرف دینی اعتبار سے نہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی زندگی تباہ ہو جائے گی. تباہ. نفس پرستی. نفس کو کنٹرول میں کرنا، یعنی نفس کو کنٹرول میں کرنے کے معنی غصے کو کنٹرول میں کرنا، خواہشوں کو کنٹرول میں کرنا. غصہ بھی شامل ہے اس میں، صرف خواہشوں کو نہیں، غصہ بھی. آپ کو کسی کی واقعی غلطی پر، کسی بالکل صحیح حکم کے تحت بہت غصہ آیا، تو کیا یہ غصہ صحیح ہے؟ اس غصے کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. واضح ہوئی بات؟ صرف خواہشات کی بات کہہ کے آگے بڑھ جانا کافی نہیں ہوگا. شہوتوں اور خواہشوں اور آرزوؤں اور تمناؤں پر قابو پائیں، وہ اپنی جگہ ہے. بچے کو آپ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، کتنا اچھا حکم ہے. بچے نے نماز نہیں پڑھی، آپ کو غصہ آیا. اب جسٹیفائی آپ کریں کہ میرا غصہ تو بالکل برابر. یار اس غصے پر کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے ولایت. اس غصے پر حکم ہے کہ اتنا غصہ کرو جتنا شریعت نے اجازت دی ہے. اگر تم نے ایک تماچا بچے کو ایسے مار دیا کہ اس کے رخسار پر انگلیوں کے نشان ابھر آئے تو تم گناہ گار ہو. اللہ اکبر. اب سمجھ میں آئی بات کہ نفس کو قابو کرنے کے کیا معنی ہیں؟ صرف یہی نہیں کہ جی چاہ رہا ہے، میں شوگر کا مریض ہوں پھر بھی میٹھی چیزیں کھانے کا جی چاہ رہا ہے تو نفس پہ کنٹرول کروں. یا یہ تو سامنے کی مثال ہے نا، باقی آپ قیاس کر لیجیے. انسانی زندگی کی شہوتیں ہیں، شہوت رانیاں ہیں، اس پہ کنٹرول کرنی. غصے پر بھی کنٹرول، ہر طرح سے اپنے نفس پر کنٹرول کرنا تقاضائے توحید و تقاضائے ایمان و تقاضائے ولایت و تقاضائے تقوی ہے. تو جب گھر میں یہ طے کر لیں کہ ہمیں نفس پر قابو رکھنا ہے، حکومت نفس پر خدا کی رکھنی ہے، حکومت نفس پر ولایت کی رکھنی ہے، حکومت نفس پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی رکھنی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج اچھی خاصی عملی گفتگو ہو رہی ہے. میں مسلسل کہہ رہا تھا کہ اصل یہ پورا نظام عمل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. عمل تو جناب والا بیوی اور میاں کے درمیان کے تعلقات اور بچوں کے تعلقات والدین سے
اور بھائی کے تعلقات بھائی سے، اور بہن کے تعلقات بہن سے، اور دوستوں کے تعلقات دوستوں سے، یہ سب محکوم بحکم ولایت ہونے چاہیے ہمیں۔ ہر جگہ نفس موجود رہتا ہے، اس نفس کو نظر انداز کر کے حکم ولایت کو نافذ کرنا ہے۔ یہ ہر جگہ، ہر نفس، ہر قدم، ہر گام پر جو حکم ولایت کو نافذ کرنا ہے، یہ احکام کس سے لیں گے آپ؟ اور پھر یہ زندگی ہے، کہیں نہ کہیں انسان، ہم عام انسان ہیں، ہم عام انسان ہیں، خاکی ہیں، ہم سب نوری بشر تو نہیں، ہم سب خاکی انسان ہیں، خاکی بشر ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے، باپ بیٹے پہ تجاوز کر جاتا ہے، شوہر زوجہ پہ تجاوز کر جاتا ہے، اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو اختلافات پیدا ہوں تو یہ اپنے جھگڑوں کو، لڑائیوں کو لے کر کہاں جائیں، فیصلہ کس سے کرائیں؟ یہ سب سے بڑا اہم نقطہ ہے۔ کس سے فیصلہ کرائیں؟ عام عدالتوں میں جائیں گے اگر آپ خود اپنے ذوق و شوق سے، تو حدیث معصوم کہتی ہے کہ آپ کفر کا ارتکاب کریں گے، آپ شرک کا ارتکاب کریں گے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا انکار نہیں کیا، اپنا جھگڑا لے کر خود سے اس حاکم تک گئے جس حاکم کو اللہ نے یا رسول نے یا امام نے حاکم نہیں بنایا ہے۔ اسی حاکم کا نام ہے قرآن کی اصطلاح میں طاغوت۔ اب بحث ولایت میں عمل کی منزل میں قرآن مجید سے روشنی لیں تو آیت الکرسی یاد ہے آپ کو؟ کیوں اہل بیت نے کہا آیت الکرسی صرف العلی العظیم تک نہ پڑھو، ہم فیہا خالدون تک پڑھو؟ اہل بیت نے اکثر مواقع پر آیت الکرسی کو آپ کے ورد میں رکھنے کے لیے تجویز کیا ہے، ہم فیہا خالدون، چونکہ آخری فقرہ کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے آقا طاغوت ہیں، ان کے اولیاء طاغوت ہیں۔ یہ لفظ اولیاء کا استعمال بھی توجہ ہے، سنگین گفتگو ہو گئی ہے لیکن میرا خیال ہے سلیس سطح پر ہو رہی ہے، اور زندگی کے لیے ضروری ہے۔ یہ 9-10 دن جو میں بحث کر رہا ہوں کم سے کم آپ کی زندگی میں نفوذ تو پیدا کرے، ہماری آپ کی سب کی زندگی میں۔ اللہ ہے ولی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہے ولی ایمان لانے والوں کا۔ اور اگر میں اپنے انداز سے ترجمہ کر لوں تو کر لینے دیجئے، اللہ ہے ان سب کا ولی جو علی پر ایمان لانے والے ہیں۔ علی پر ایمان لانے والوں کا ولی اللہ ہے، اور جو علی کو نظر انداز کر دیں ان کا ولی پھر خدا نہیں رہے گا، دنیا کے طاغوت ان کے اولیاء بن جائیں گے۔ چیلنج بعد میں کیجیے گا میرے ترجمے کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی جو عرض کر رہا ہوں دل و جان سے قبول کر لیجئے اور لکھ لیجئے صحیفہ دل پر۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی آگے سامنے بیٹھ گئی، یہ علامت ہے کہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور میری عادت ہے جب طبیعت بہت کمزور ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ گفتگو کرتا ہوں تو پھر جلدی تقریر ختم نہیں کرتا ہوں۔ بہرحال اب یہ طے کیجیے آپ حضرات کہ مجھے ختم کر دینی چاہیے یا بسم جاری اللہ، رکھنا بسم چاہیے؟ اللہ۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس منزل تک جو گفتگو لایا یا گفتگو آ گئی، یہ میں سمجھتا ہوں لطف الہی سے اس منزل تک گفتگو آئی۔ گھریلو جھگڑوں میں، چاہے وہ میاں بیوی کے جھگڑے ہوں، نکاح و طلاق کے جھگڑے ہوں، اور چاہے وہ زمین جائیداد پراپرٹی کے جھگڑے ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب یہاں دیکھیے، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں اصولی اخباری کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ کتاب شریف کافی، الکافی، اصول کافی، فروع کافی،
یہ کتاب کافی علامہ ثقۃ الاسلام شیخ ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی، یہ تمام اخباری حضرات بھی قبول کرتے ہیں اس کتاب کو. وہ تو کہتے ہیں اس کتاب کی ہر حدیث ہمارے لیے حجت ہے، سر و چشم. ٹھیک، اس کتاب کافی میں بھی یہ روایت موجود ہے. علامہ شیخ صدوق، شیخ صدوق کی کتاب من لا يحضره الفقیہ، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے. علامہ شیخ طوسی کی کتاب تہذیب الاحکام، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے. تو جتنے حدیث کے مستند ترین مآخذ ہیں اس میں موجود ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور معتبر سند کے ساتھ ہے. ایسی معتبر سند ہے کہ اس سند کو بعض ہمارے جلیل القدر فقہاء علماء محققین نے صحیح السند قرار دیا ہے، اور جنہوں نے صحیح السند قرار نہیں دیا ہے انہوں نے بھی اسے قابل قبول روایت قرار دیا. اسی لیے اس کا عنوان، مشہور عنوان ہے مقبولہ. حدیث کی جو قسمیں ہیں مقبولہ یعنی جسے قبول کر لیا گیا ہو مقام عمل میں، مقام فتویٰ میں. ٹھیک ہے، تو یہ مقبولہ ابن حنظلہ کہلاتی ہے. ابن حنظلہ ایک شخص ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آقا، دو سوال بنیادی طور پہ کیے ہیں. اس پوری حدیث میں محوری دو باتیں ہیں. ایک یہ کہ آقا ہمارے درمیان اگر اختلاف ہو تو ہم اپنے اختلاف، اپنے جھگڑے کس سے جا کے فیصلے کرائیں، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ سے یعنی اہل بیت سے جو روایتیں آتی ہیں ان روایتوں میں کبھی کبھی اختلاف ہے. ایک روایت کچھ کہتی ہے، ایک روایت کچھ کہتی ہے، تو ہم کس روایت کو قبول کریں، کس روایت کو کس روایت پر ترجیح دیں. پوری تھیم جو ہے اس روایت کی جو مقبولہ ابن حنظلہ ہے یہ ہے. اس میں امام پہلے جز میں جھگڑا، لڑائی، اختلاف، نزاع، اس موضوع پہ کہتے ہیں کہ تم میں سے اپنے جھگڑے لے کر اگر عام حکام کے پاس جاؤ گے اور ان حکام سے فیصلہ کراؤ گے تو یہ بمنزلہ شرک ہے. مضمون حدیث ہے. اب وقت نہیں ہے کہ میں عبارت پوری نقل کروں اور آپ کے سامنے ایک ایک لفظ. حد شرک تک پہنچ جائے گی بات. اور عملاً کیا ہے، اگر کسی ایسے حاکم نے تمہارے حق میں فیصلہ کیا اور جو فیصلہ کیا حقیقتاً وہ صحیح ہے، یعنی تمہاری چیز دوسرا غاصب تھا اس سے لے کر تمہاری چیز تمہیں دی، پھر بھی یہ چیز تمہارے لیے جائز نہ ہوگی، اس لیے کہ تم نے حکم کیا. حکم کس کو بنایا، منصف کس کو بنایا؟ منصف اس کو بنایا جس کو خدا نے، رسول نے، امام نے، ولی مطلق نے حکم نہیں بنایا تھا، منصف نہیں بنایا. پھر کیا کریں؟ تم ان کے پاس جاؤ جو ہماری حدیثوں کی روایت کرنے والے ہیں اور ہمارے حلال و حرام میں غور کرنے والے ہیں. یہ حلال و حرام میں غور کرنا یہ کون کرتا ہے؟ ہر شخص. آپ کرتے ہیں؟ آپ کرتے ہیں یہ کام؟ آپ حضرات روایتیں پڑھتے ہیں عربی زبان میں اور اس میں سے غور کر کے نکالتے ہیں، استنباط کرتے ہیں حکم کہ کیسے حلال ثابت ہوگا، کیسے حرام ثابت ہوگا. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں انہی کا نام ہے فقیہ. تو اگر ہم آج یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں زندگی بسر کرنی ہے نظام الہی، نظام مصطفی، نظام مرتضوی، نظام فاطمی، نظام حسنی، نظام حسینی کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، گھر سے مسجد تک، مسجد سے گھر تک، گھر سے بازار تک، بازار سے گھر تک، گھر سے ایوان حکومت تک، ایوان حکومت سے گھر تک، ہمیں اپنی پوری زندگی، پوری انسانی زندگی حکم خدا، حکم رسول اللہ، حکم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ بسر کرنی ہے اس کے سائے میں. تو آج ہماری ضرورت ان فقہا کے لیے ہوگی، وہ فقہا ہماری زندگی کی ضرورت بنیں گے کہ جو حلال مصطفیٰ اور حرام مصطفیٰ کو بیان کرنے والے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان سے وابستگی اس لیے ضروری ہے. یہ دنیا کے حکام، فاسق حکام، فاجر حکام، ظالم حکام، مشرک حکام
کافر حکام، ان کی سازشیں ہیں کہ مومنوں کے درمیان ایسے افراد پیدا ہو جائیں جو علماء اور مومنین کے درمیان فاصلے بڑھا دیں۔ فائدہ کس کو ہوگا؟ علماء ربانیین، خدا پرست علماء، حق پرست علماء سے جب عوام کا فاصلہ بڑھ جائے گا تو فائدہ تو انہی کا ہوگا جو طواغیت وقت ہیں، جو طواغیت وقت ہیں، جو طاغوت ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، یہ طواغیت، یہ سرکش، یہ آپ کو اپنی غلامی میں رکھیں گے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، ایک جملہ عرض کروں، آپ کو فیصلہ کرنا ہے دنیا کے سرکشوں کا غلام بن کے رہنا ہے یا حسین کی بیعت کر کے حر بن کے رہنا ہے۔ واضح ہے؟ اصلی آزادی بیعت غدیر کے ساتھ وابستہ ہے۔ بیعت غدیر ٹوٹی تو آزادی نہیں ملے گی، غلامی ہی غلامی ہے، پھر قید اور بند اور غلامی مسلسل۔ ہاں وقت گزر گیا اور آج گفتگو جس سطح تک پہنچنی چاہیے تھی میں غالباً اس سطح تک نہیں لے جا سکا، مگر یاد رکھیں کہ اس ولایت کبریٰ اہل بیت کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم آج علماء کی یعنی ولی فقیہ کی بھی کہ نظام کو دل و جان سے قبول کریں۔ یہ میری کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہے، میں اپنا وظیفہ سمجھ رہا ہوں، اپنا فریضہ سمجھ رہا ہوں، اس لیے گزارش کر رہا ہوں۔ جہاں تک ائمہ اہل بیت کے اختیارات کی بات ہے، ولایت فقیہ کا اختیار اپنی جگہ ہے، سیاسی نظام ہے، اسلام کا سیاسی نظام ہے۔ ولایت اہل بیت آج کل یہ شب و روز خاص طور سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام محمد وآل محمد کے تذکرے کے لیے مخصوص ہونے چاہیے، تو 2-3 فقرے عرض کر دوں۔ امام علیہ السلام کی ولایت تکوینیہ کا کل بھی تذکرہ ہو گیا تھا اشارتاً ایک روایت میں، جب امام علیہ السلام شام سے واپس آئے ہیں اور کربلا سے مدینے واپس تشریف لے گئے ہیں۔ مدینے کی زندگی کے واقعات میں بعض واقعات ایسے ہیں کہ آپ ایک باغ میں تشریف فرما تھے اپنے چند دوستوں کے ساتھ اور دسترخوان بچھا ہوا تھا، چند اصحاب ہیں امام کے، اور امام لوگوں نے دیکھا کہ اس باغ میں ایک ہرن داخل ہوا اور امام کے قریب آ کے کچھ کہا، جیسے امام سے کچھ کہہ رہا ہو، شکوہ کر رہا ہو، گلہ کر رہا ہو۔ امام نے بھی اس سے گفتگو کی، لوگوں نے پوچھا آپ سے یہ ہرن کیا کہہ رہا تھا؟ دیکھیے یہ شان یا رسول کے یہاں پائی جائے گی یا ائمہ اہل بیت کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنی بھوک کی شکایت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے 3 دن سے مجھے غذا نہیں ملی، تو میں نے اس سے یہ کہا ہے کہ تم ہمارے ساتھ اس دسترخوان پر کھانا کھاؤ، لیکن دیکھو تم میں سے کوئی اسے ہاتھ نہ لگانا۔ اب وہ اصحاب تھے، کسی نے پیار سے محبت سے اس کی پیٹھ پر، اس کے جسم پر ایسے ہاتھ پھیرا اور وہ فوراً، جیسے جانوروں کی جبلت ہوتی ہے کہ وہ بدک کے دور ہو گیا۔ امام نے فوراً دیکھا، کہا کہ تم میں سے کسی نے اسے ہاتھ لگایا ہے؟ کہا آقا بری نیت سے نہیں، ہم تو پیار کر رہے تھے، کہا مگر ہم نے منع نہیں کیا تھا تمہیں۔ اور پھر اس کو پکارا، آواز دی، اور جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اس نے بلند آواز سے کچھ کہا۔ اصحاب نے پوچھا اب یہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہا یہ تمہارے حق میں دعائیں کر رہا تھا۔ یہ حیوان کے ساتھ امام کا ربط، یہ ہوتا ہے ایک ولی خدا جس کی ولایت کبریٰ کا ہم کریں گے۔ یہ ولایت عام انسانوں کے پاس نہیں ہے، یہ ولایت مجتہدین کے پاس نہیں ہے، یہ ولایت فقہاء کے پاس نہیں ہے۔ یہ ولایت دوسری، بس ایک مثال، کل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ ذرے ذرے پر، کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حق تصرف اور حق ولایت عطا کیا ہے، خود عطا کیا ہے۔ تو بس اب اس فقرے کے ساتھ میں گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام جب مدینے پہنچے ہیں
تو جو اشخاص لے گئے تھے ساتھ میں، اس میں سے ایک شخص کا نام علی ابن یزید کہا جاتا ہے۔ وہ راوی ہے کہ معصوم علیہ السلام نے ہم میں سے کچھ لوگوں کو جو کچھ بھی خواتین کے ساتھ مخدرات عصمت و طہارت کے ساتھ زیورات تھے وہ جمع کیے اور ہمیں دیے کہ یہ لے لو، ہماری طرف سے انعام ہے، تم نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے راستے۔ ظاہر ہے اس اچھے سلوک کی قدردانی امام نہ کرتے تو کون کرتا، اس لیے کہ جو سلوک کربلا سے کوفے تک ہوا، جو سلوک کوفے سے شام تک ہوا، وہ اتنا المناک سلوک تھا، اتنا المناک سلوک تھا، اتنا سخت سلوک تھا کہ اس سلوک پر آسمان خون کے آنسو گریا کرتا تھا، اس سلوک پر زمین خون کے آنسو گریا کرتا تھا، اور آج تک ہم گریا کر رہے ہیں اور قیامت تک گریا کریں گے۔ بار بار میں عرض کر چکا ہوں کہ نیزے کی نوک سے جسموں میں اذیت دی جاتی ہے، برہنہ تلواریں دکھا دکھا کے بچوں کو ڈرایا جاتا ہے، کوئی بچہ گریا کرتا تھا تو رخسار پہ تماچے لگائے جاتے تھے۔ اس سلوک کے مقابلے میں جب شام سے واپسی کا سفر ہوا ہے تو جو گروہ لے کر آیا ہے اس نے بہتر سلوک کیا، تو امام قدردانی فرما رہے ہیں، امام قدردانی فرما رہے ہیں۔ امام نے مخدرات عصمت و طہارت سے زیورات لے کر جب دیے تو کہا آقا ہم نے اس دنیاوی انعام کے لالچ میں آپ کی خدمت نہیں کی، اب تو ہمیں اجر چاہیے، خدا سے شفاعت چاہیے آپ سے۔ تو امام علیہ السلام نے علی ابن یزید کا یہ بیان ہے کہ کہا یہ سامنے جو ایک پتھر پڑا ہوا ہے اسے اٹھاؤ۔ یہ پتھر اٹھایا اس نے، ایک پتھر کا ٹکڑا، ایک سیاہ پتھر کا ٹکڑا۔ امام علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام اپنی انگشتر مبارک سے اس پر گویا مہر فرما دی اور اس انگشتر کا نقش اس پر اتر آیا۔ کہا یہ اپنے پاس حفاظت سے رکھنا، یہ زندگی میں بہت کام آئے گا، ہر مصیبت میں تمہارے کام آئے گا۔ اور وہ شخص یہ کہتا ہے کہ زندگی بھر یہ میرے کام آیا، اور یہاں تک کہ رات کے وقت میں اس سے ایسی روشنی ہوتی تھی کہ اپنی کھوئی ہوئی چیزیں تلاش کر لیا۔ یہ امام زین، یہ آپ کی ولایت ذرے ذرے سے لے کر قرہائے سماوی تک امام کی ولایت قائم ہے، لیکن اس کے باوجود مصیبتیں برداشت کی ہیں، اور کیسی کیسی مصیبتیں برداشت کی ہیں، کیسی کیسی مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ میں آج کربلا پہنچنے کے واقعات ذکر نہیں کروں گا، اس سے پہلے میں بس ایک جملے پر اس گفتگو کو تمام کروں۔ کتنی مصیبتیں پڑی تھیں کہ جب آپ مدینے پہنچ گئے ہیں اس کے بعد بھی ایک عرصے تک آپ کے گلے سے، آپ کے بازوؤں سے اور آپ کی پنڈلیوں سے خون رستا تھا، قطرہ قطرہ لہو رستا تھا، قطرہ قطرہ اتنا زخمی ہو گیا تھا جسم مبارک، اتنا زخمی ہو گیا تھا جسم مبارک کہ ایک عرصے تک لہو رستا رہا، بدن سے بھی لہو رستا رہا، دل بھی لہو روتا رہا، آنکھوں سے بھی خون کے آنسو جاری رہے، یہاں تک کہ عزیزوں کو کہنا پڑا، ساتھیوں کو، دوستوں کو کہنا پڑا آقا کب تک گریہ فرمائیں گے؟ اور آپ نے پلٹ کے فرمایا تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ارے یعقوب کا ایک بیٹا یوسف نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، مگر کتنے دنوں تک گریہ کیا؟ اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں بے نور ہو گئی تھیں۔ ہمارے سامنے تو 18 جوانان بنی خاک و خون میں غلطاں کر دیے گئے، ہمارے سامنے تو ہمارے بابا کا لاشا گھوڑوں سے پامال کیا گیا۔ ہاں یہ حقیقت ہے، جب بھی آپ کے سامنے وضو کے لیے پانی لایا جاتا، اتنا گریہ فرماتے تھے کہ وہ پانی آب مضاف ہو جاتا تھا۔ جب آپ کے لیے پانی پینے کے لیے لایا جاتا تھا اتنا گریہ فرماتے تھے کہ وہ پانی آب مضاف ہو جاتا تھا۔ آپ جب بازاروں سے گزرتے تھے تو قصاب دکانوں پہ پردے ڈال دیتے تھے، کہتے ایک مرتبہ گزر رہے تھے اور ایک قصاب کی نظر نہیں پڑی کہ دور سے آقا تشریف لا رہے ہیں، تو جب قریب پہنچ گئے دیکھا گوسفندوں کے کٹے ہوئے سر رکھے ہوئے، امام کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کہتے ہیں کہ آپ نے کمر تھام کے زمین پر بیٹھنا چاہا، اس کی نظر پڑی، دوڑ کے آیا، آقا دست ادب جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں،
آقا مجھے معاف فرما دیجئے، میں نے دیکھا نہیں آپ تشریف لا رہے ہیں۔ کہا نہیں تیرا کوئی قصور نہیں ہے، تیرا کوئی قصور نہیں، مگر اتنا بتا دے ان جانوروں کو، ان گوسفندوں کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا؟ اس نے کہا آقا ہم کبھی کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے جب تک کہ اسے سیراب نہ کر لیں۔ پھر آپ نے ایک آہ سرد کھینچی، فرمایا خدا کی قسم میرے بابا کو ذبح کیا گیا اور انہیں پانی نہیں پلایا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت ہمیں حقیقتا علما و عملا ایمانا و تصدیقا ہمیں اپنی توحید اور نظام ولایت سے وابستہ رکھے۔ پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے۔ پروردگار ہمارے ہاتھوں میں دامان ختم نبوت رہے۔ پروردگار ہمارے قدم صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہے۔ پروردگار محمود ہمارے سروں پر علماء حق کا سایہ برقرار رہے۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرمائے اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم